السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى في مقام آخر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى في موضع آخر: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ساتھیو، رمضان اپنی تمام تر خیرات و برکات کے ساتھ ہمارے درمیان ہے اور آدھا مہینہ گزر چکا ہے، کم و بیش آدھا مہینہ اور باقی ہے. اس کی قدر کر لیجئے، اپنے آپ کو خوش نصیب بنا لیجئے. اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اور آپ اپنی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے اندر بھلائیاں، اپنے اندر عبادات، اپنے اندر تدبر قرآن کی صفت پیدا کریں. دیکھیے، تدبر قرآن کے بارے میں کل بہت سی باتیں گزر چکی ہیں کہ انسان جو نزول قرآن کا مقصد ہے، تدبر قرآن، قرآن کو پڑھے، قرآن پر غور کرے، قرآن ترجمے سے پڑھے اور اس سے جو باتیں نکلتی ہے اس کو آدمی اپنی زندگی میں نافذ کرے اور اپنے ایمان و عمل کو مضبوط کرے، اس سے ہدایت حاصل کرے. اس کو تدبر کہا جاتا ہے اور یہی مطلوب ہے. علامہ اقبال کے بارے میں ایک قصہ میں پڑھ رہا تھا اور آج کا موضوع میں نے رکھا ہے کہ قرآن نے مجھے تبدیل کیا، قرآن نے مجھے تبدیل کر دیا. اقبال کہتے ہیں، مشہور شاعر اسلام، شاعر مشرق، کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد. میرے والد مجھے دیکھتے اور سوال کرتے: کیا کر رہے ہو؟ تو میں جواب دیتا: میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اس طرح سے 3 سال لگاتار گزر گیا اور انہوں نے سیم سوال کیا: کیا کر رہے ہو؟ تو ان کا بھی جواب ہوتا: میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ایک دن میں نے اپنے والد سے کہا، علامہ اقبال کہتے ہیں، ابا جان، کیا بات ہے کہ 3 سال سے آپ ایک ہی سوال لگاتار کر رہے ہیں اور میں ایک ہی جواب دے رہا ہوں، پھر آپ اس سوال سے رکتے نہیں ہیں، ڈیلی وہی سوال کر رہے ہیں؟ تو ابا جان نے کہا، والد محترم نے کہا، بیٹا، میں تم سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن اس انداز میں پڑھو جس طرح یا ایسا لگے کہ تجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن اس انداز میں پڑھو کہ ایسا احساس ہو کہ قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، اس دن سے میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا، قرآن کی طرف مضبوطی سے آنا شروع کیا اور اس کے انوار، اس کے برکات لیتا اور اپنے اشعار میں ڈھالتا تھا. کیا پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کے کلام کو سمجھنا اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا. اور اللہ تعالیٰ علامہ اقبال پر رحم فرمائے کہ انہوں نے بہت ساری آیات کو، احادیث کو، اسلامی تعلیمات کو اپنے شعر میں ڈھال کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا، اور ساتھ ہی کتنی زبانوں میں، کتنے لینگویج میں ان کے اشعار کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں. آئیے، کل میں نے تدبر قرآن کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھی. آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر کس طرح تدبر کیا کرتے تھے چند نمونے دوں گا
پھر اس کے بعد صحابہ اور تابعین کس طرح تدبر کرتے اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے، کس طرح متاثر ہوتے، وہ بھی لاؤں گا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی لاؤں گا آپ کے سامنے باذن اللہ تعالیٰ کہ کس طریقے سے صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں نے جب قرآن کو سنا، جب وہ کافر تھے، مشرک تھے، تو اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں قرآن نے کس طرح تبدیلی پیدا کی ہے، باختصار انشاءاللہ آپ کے سامنے میں لاؤں گا۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود مجھ پر قرآن پڑھو، مجھ پر قرآن پڑھو۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قرآن پڑھوں اور قرآن آپ ہی پر نازل ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ سے سنوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے کئی مقام پر کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ قرآن کو تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، کیا ان کے دلوں پر تالا لگ چکا ہے؟ ایک جگہ تو یہ کہا کہ اگر یہ کلام غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو لوگ بہت زیادہ اختلافات پاتے۔ جب عبداللہ بن مسعود نے تلاوت شروع کی اور اس آیت پر جئنا من کل امت بشہید، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ کو لائیں گے اور تمام گواہوں پر آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ حسبک، بس کرو۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی، آپ رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کیا پتا چلا کہ اس امت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے، ہم غم ختم کرنا نہیں ہوتا، ہم غم یہ ہوتا کہ قرآن پر تدبر کیا جائے، قرآن سے فائدہ اٹھایا جائے، قرآن کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر داخل کیا جائے۔ اور میں نے کل بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک رات کو قیام کیا اور قیام کرتے ہوئے ایک آیت کو بار بار پڑھنے لگے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کون سی آیت تھی؟ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، تو اگر انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے گا تو تو عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 118۔ یہ ہے انداز، یہ ہے قرآن کے ساتھ معاملہ، قرآن کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے ایک اور روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تابعین کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا اماں عائشہ، آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا دن گزرا ہو، کوئی ایسی رات گزری ہو، ایسا معاملہ گزرا ہو جو بڑا دلکش ہو۔ اماں عائشہ کہتی ہیں لوگوں، جو بھی وقت ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا دلکش تھے، لیکن ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے یہاں باری تھی، میرے ساتھ لیٹ گئے، یہاں تک کہ حدیث کے مس جلدی جلدہ، یہاں تک کہ میرا چمڑا ان کے چمڑے کے ساتھ ٹچ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا اے عائشہ، کیا تو مجھے اجازت رب کی عبادت کروں، اپنے رب کی عبادت کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی قربت پسند ہے اور جو آپ کو پسند ہے مجھے پسند ہے۔ حکیمہ تھی، دونوں طرح کی بات انہوں نے کہہ دی۔ اللہ اکبر۔ اٹھے اور پانی زیادہ خرچ نہیں کیا، پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور لمبا قیام، رکوع و سجود کیا، رونے لگے یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے فجر کی خبر دینے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، داڑھی مبارک تر ہو گئی روتے روتے۔ یا سبحان اللہ، اس امت کے نبی تو اتنا رو رہے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے کبھی رونے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ بلال رضی اللہ عنہ جب آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں
کہ کوئی بندہ پڑھے اور نہ سمجھے اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ کون سی آیات تھی؟ کس سے آپ متاثر ہوئے؟ کس آیت نے آپ کو رلا دیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، جائیے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیجئے۔ ان آیات نے ہمارے حبیب کو، ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو، آمنہ کے لال کو رلا دیا اور روتے رہے یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ یا سبحان اللہ، ہم اور آپ ان کے امتی ہیں، ہم اور آپ ان کے امتی ہیں۔ امتیوں کا حال نبی والا حال ہونا چاہیے۔ جائیے ترجمہ پڑھ لیجئے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے باری باری سے آنے اور جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند لوگ، نیک لوگ وہ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل ہو کر، لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنا اثر ہوتا ہے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا سبحان اللہ، ہر مسلمان اگر غور کر لی اس انداز سے، قسم کھا کر میں کہتا ہوں اس کی زندگی بدل جائے گی، تبدیل ہو کر کے رہ جائے گی۔ آئیے ایک اور نمونہ لیتے ہیں، جو کہ وقت بھی بڑا کم ہے۔ وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے وہ حدیث بھی یاد رکھیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں، قد شبت، آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متاثر ہوئے قرآن سے، اللہ اکبر، دل و جان میں قرآن کی آیات کو اور قرآن کے علم کو اس طرح داخل کر لیا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتسالون واذا الشمس کورت۔ ایک روایت میں کہ ہود، سورہ ہود اور ان کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ترمذی کے اندر ہے، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتسالون، سورہ تکویر، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں بوڑھے ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو قیامت کا نقشہ ہے، اللہ نے بندوں کو ڈرایا ہے، نیک اعمال پر اکسایا ہے، قیامت کی خوفناکیوں کو پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بندہ متاثر ہو کر اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ یہ چند نمونہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کیا تھا۔ صحابہ کے انداز پر بھی غور کیجئے۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور سورہ طور کی آیت پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع ما له من کر رہے گا، ما له من دافع، اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے۔ پھر اپنے گھر لوٹ، مہینہ تک بیمار رہے، لوگ ان کی عیادت کرتے تھے، لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے۔ ایک آیت نے ان کو بیمار کر دیا۔ اللہ اکبر، آج ہم پورا قرآن ختم کر جاتے ہیں، تراویح میں پورا قرآن امام صاحب پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن ہم کسی آیت سے متاثر ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکالتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سروں سے قرآن گزر جاتا ہے۔ دوسرا نمونہ لیجئے، برا ابن سلیم کہتے ہیں، میں نے نافع سے سنا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی بھی سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھتے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اس کے بعد کی آیت، اللہ اکبر، کیا کہتے؟ اللہ رب العالمین کا یہ حساب لینا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ تیسرا نمونہ لیجئے، ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے سنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا بہترین قرض، قرض حسن،
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اسے بہت زیادہ بڑھا کر دے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 وہ آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے جبکہ وہ رب العالمین ہے؟ سبحان اللہ، اس آیت نے ان کے دل کو زندہ کر دیا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس آیت سے گزر جاتے ہیں، ذرہ برابر ان کا دل متحرک نہیں ہوتا۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے قرض مانگ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تو سے قرض مانگ رہا ہے جبکہ وہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو قرض دو گے تمہارے درجات بلند کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کا بیش بہا بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کے پاس کھجور کا ایک باغ تھا جس میں 600 درخت تھے کھجور کے۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا، یہ باغ ہم نے اپنے رب کو قرض دے دیا۔ اور اپنے باغ کے پاس گئے اور باہر ہی سے آواز دے رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کو، ام دہدہ آؤ آؤ بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ ام دہدہ بھی تعجب میں پڑ گئیں کہ آج کیا بات ہے، باہر ہی سے آواز دے رہے ہیں۔ جب باہر نکلی تو ابو دہدہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دیا ہے۔ یا سبحان اللہ، ایک آیت نے ان کے دل کو کس طرح بے چین کر دیا کہ رب کو قرض دینے کے لیے 600 کھجور کے درخت کے باغ کو وقف کر دیا۔ یا سبحان اللہ، بیوی بھی نیک خاتون تھی، کیا کہتی ہیں آپ نے رب کے ساتھ بہترین تجارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، ایک ایک آیت سے لوگ اپنی زندگی کو بدل لیتے تھے، اپنے فکر اور مزاج کو بدل لیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی، ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت ہم کو مخاطب کر رہی ہے۔ یہی انداز ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ چوتھا نمونہ لیجئے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ مہاجر خواتین پر رحم فرمائے جو سب سے پہلے گزری۔ لما انزل اللہ، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر رکھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی رات بھر خواتین، رات بھر صحابیات اپنے نقاب اور برقع کو ٹھیک کرنے میں لگ گئیں۔ جب فجر کی نماز میں پہنچیں تو ایسا لگ رہا تھا تمام لوگوں کے سر پر کوا بیٹھا ہوا ہے۔ ساری خواتین مکمل طریقے سے پردہ کر کے مسجد کو نکلی نماز فجر کے لیے۔ دیکھا آپ نے، ایک آیت سے حضرات صحابہ کرام اور ان کی خواتین کس طرح متاثر ہوتی تھیں، اور جذبہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم آئے اور آدمی فوراً عمل کرنا شروع کر دے۔ پانچواں نمونہ لے لیجئے کہ تدبر کر کے لوگوں نے اپنی زندگی میں کس طرح تبدیلی پیدا کی۔ ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس جبکہ وہ مدینہ کے گورنر تھے ایک آیت تلاوت کی وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکے کس کر پھینک دیے جائیں گے وہاں یہ موت کو پکاریں گے دعوا هنالك ثبورا۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت زیادہ موت کو پکارو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، جو جہنمی ہیں اور جنہوں نے دنیا کی قدر نہ کی، اللہ کی عبادت نہ کی، اپنے عقائد درست نہ کیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سنا، پھوٹ کر رونے لگے، آواز بلند ہو گئی، اپنی مجلس سے اٹھے، اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور رو رہے تھے، لوگ ان سے جدا ہو گئے۔ دیکھا ایک آیت نے عمر بن عبدالعزیز کو کس طرح متاثر کیا۔ اسی طرح آگے چلیے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں تھے، اپنے طلبہ کے درمیان تھے، ایک بے وقوف آتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ ان کے طلاب، ان کے تلاميذ کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ اسے جواب دیجئے، اس بے وقوف پر رد کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، قسم اللہ کی، قرآن کہاں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
جب نیک لوگ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے چند نمونے جنہوں نے اسلاف کرام کی زندگی کو متاثر کر دیا، تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ آئیے کتنے نمونے ہیں، بے شمار نمونے ہیں صحابہ تابعین وغیرہ کی جماعت کے کہ قرآن کو سن کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت سنی، اور جب اس آیت پر پہنچے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين۔ یا سبحان اللہ، کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل اڑ جائے گا، میرا دل اڑ جائے گا، اور خود یہ کہتے ہیں کہ ایمان میرے دل میں اسی وقت آ کر بیٹھ گیا، ایمان نے دل میں جگہ لے لی۔ دیکھا آپ نے، چند آیات نے، ایک سورت نے ان کے دل کو اس طرح جھجوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور آج ہم پورے قرآن کو پڑھ جاتے ہیں، کسی آیت پر بھی ہمارا دل حرکت میں نہیں آتا۔ آئیے دوسرا نمونہ جس کے سبب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں آرام فرما رہے تھے، آپ کے سر پر ایک آدمی کھڑا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی شہادت دے رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں روم کا عالم ہوں، روم سے آیا ہوں، عربی زبان بھی سمجھتا ہوں۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ مسلم قیدیوں میں سے ایک آدمی نے آپ کی کتاب کی ایک آیت کی تلاوت کی، میں نے اس پر غور کیا، تو جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اللہ نے دنیا اور آخرت کے احوال کو ایک آیت میں جمع کر دیا ہے۔ اس ایک آیت کی بنا پر میں نے اسلام قبول کیا۔ کون سی آیت تھی؟ اللہ اکبر، سورہ نور کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ میرے بھائیو، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کی ہر حال میں اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں، اس کا تقوی اختیار کریں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہماری کامیابی بھی اسی آیت کے اندر مضمر ہے، ذرا غور کر لیجئے۔ اس ایک آیت کی بنا پر روم کا پادری، روم کا عالم، اس نے اسلام قبول کیا۔ اور نمونہ لے لیجئے، ماضی قریب کی بات اب میں کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک بہت نصرانی جس نے اپنا نام رکھا ابراہیم خلیل احمد، جب اسلام کا مطالعہ کیا، گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کیا، خاص کر قرآن کریم کا، اس نے اسلام قبول کیا، اور اپنے اسلام کو اس نے رسمی طور پر اعلان کیا 1380 ہجری میں۔ کیا کہتا ہے قرآن عظیم کے بارے میں؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر میں انسان وجودی ہوتا، یعنی جو اس کائنات کے خالق پر ایمان نہیں لاتے اور آسمانی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، میں ایسا ہی انسان تھا، لیکن میرے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے قرآن عظیم کو علم حدیث کے ساتھ سائنس کے تعلیمات کی روشنی میں ڈھالا اور مجھے بتایا اسلام کی بات یہ ہے اور سائنس کی بات یہ ہے، دونوں ایک طرح کی باتیں میل ہے آپس کے اندر۔ تو میں نے رب العزت والجبروت پر ایمان قبول کیا، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اور اس کے ساتھ میں کبھی بھی شریک نہیں کروں گا۔ دیکھا آپ نے، اللہ اکبر، قرآن کے مطالعہ نے ان کو اسلام سے نواز دیا، اور وہ آدمی کرسچینیٹی کی، نصرانیت کی تبلیغ کر رہا تھا، اب وہ اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ ایک اور نمونہ لے لیجئے جو قرآن سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، جس کا نام ہے ڈاکٹر جرینے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، کہا کہ میں ہر قرآنی آیات کو پڑھنے لگا جس کا کانٹیکٹ ہے میڈیکل سائنس کے ساتھ اور طبیعی کے ساتھ، اور میں بچپن سے میں پڑھ رہا تھا، میں پڑھتے ہوئے اسٹڈی کرتے ہوئے میں جان گیا کہ یہ آیات
ہمارے ظاہری علوم پر 100% فٹ ہوتی ہیں، میں نے اسلام قبول کیا اور یقین آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 1000 سال پہلے تعلیمات لے کر کے آئے، اس وقت میں کوئی معلم نہیں تھا، کوئی انسانی مدرس نہیں تھا۔ اگر ہر سائنسداں اگر قرآن کا مطالعہ کرے تو وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اثر قرآن کریم کا۔ آئیے ایک اور نمونہ لیجئے، قرآن کریم نے بعض آدمیوں پر کس طرح اثر دکھایا جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں، وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر، ان میں سے ایک ہے فرانسی سائنسداں ایٹان دینے، اس نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ مومنوں کے لیے یہ آسانی کی بات ہے ہر زمانے ہر جگہ میں کہ وہ اس معجزہ قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس معجزے کے اندر اللہ اکبر ایسی باتیں پاتے ہیں جو کہ آج پھیلی ہوئی ہیں اور اسلام نے اس کو واضح کر دیا ہے جس کو آج یورپ کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر وہ قرآن کو پڑھ لیتے، قرآن کے ترجمے کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی منحرف نہ ہوتے۔ یہ کس نے کہا؟ ایٹان ڈینہ نے کہا۔ میرے بھائیوں، اور نمونہ لے لیجئے جس کے بنا پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک پادری ہے جس کا نام ہے جین پیٹسٹ اوہنیمو۔ انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا سبب بتایا۔ کیا بتایا؟ ایک پروگرام چل رہا تھا، ایک درس چل رہا تھا۔ درس کا عنوان کیا تھا؟ ایک مسلمان اور کرسچن کے درمیان ڈیبیٹ، مناظرہ۔ اس مناظرے کو میں نے سنا، اس میں سورہ مریم اور دیگر سورتوں کا تذکرہ آیا تو میرے لیے واضح ہو گیا کہ اسلام حق ہے اور اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر احمد نسیم سوسا جو پہلے یہودی تھا، اسلام قبول کیا۔ کہا کہ میرا میلان اسلام کی طرف کب ہوا؟ جب میں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا اور جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا اور اس کی آیات کو بار بار میں تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک برطانوی لیڈی جس کا نام ہونی ہے، فلسفے میں ماہر ہے، اس نے اپنا اسٹڈی جاری رکھا قرآن کے بارے میں اور کہتی ہے کہ میں جب بھی کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کے بارے میں کچھ پیش کروں جس نے میرے دل کو متاثر کیا ہے تو میں 3 سورتیں پہنچی، پڑھتے ہوئے 3 سورت پہنچی، سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ فاتحہ۔ اللہ اکبر، جب میں نے کو سمجھا تو سمجھتے ہوئے میں سجدے میں گر گئی اس خالق کائنات کے لیے، اور یہ اسلام میں میری پہلی نماز تھی۔ اللہ اکبر۔ عامر علی داؤد انڈین کرسچن ہے جس نے اسلام قبول کیا، اپنا تجربہ قرآن کے بارے میں پیش کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کا ترجمہ انگلش میں پڑھا اور پڑھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا اور اس کے معانی پر غور کرنا، تدبر کرنا شروع کیا، پھر اسلام قبول کیا۔ یا سبحان اللہ، یورپ کے لوگ اسلام قبول کریں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، امریکہ کے لوگ اسلام قبول کریں، کینیڈا کے لوگ اسلام قبول کریں، اور بہت سے لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا، تدبر کیا، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر لیا۔ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ خاندانی مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم قرآن کے اور اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آؤ نئی سرے سے زندگی کا آغاز کرو، قرآن پر تدبر کرو، زیادہ پڑھنے اور سننے کی فکر میں نہ رہو۔ ایک آیت پڑھو، ذرا غور کرو، سمجھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، پھر دیکھو یہ نزول قرآن کا مہینہ آپ کے لیے سراپا رحمت ثابت ہوگا۔ رمضان میں بھی مطالعہ کرو، رمضان میں بھی تدبر کرو، اور رمضان کے بعد ایک روٹین بنا لو کہ روزانہ ہم 3 آیتیں 4 آیتیں پڑھیں گے، لیکن قرآن کو سمجھ بوجھ کر پڑھیں گے۔ آئیے کہ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور قرآن نے ان کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یا سبحان اللہ۔ ایک خاتون، یہ دور حاضر کے قصے اب سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک خاتون جنہوں نے 3 سال ہر طرح کے علاج کیے تاکہ ان کے گھر ولادت ہو، بچہ پیدا ہو۔ ایک دن
جبکہ وہ نا امیدی کے راستے پر چلی گئی تھیں، پڑھتی ہیں قرآن کو، کس طرح پڑھتی ہیں؟ پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو سپر فاسٹ ٹرین چلتی ہے، اسی لیے کوئی حافظ انجن ہے، کوئی حافظ ریل ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، لمن تعلمون، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ خاتون کیا کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے حافظوں کو تلاش کرتے ہیں جو جلدی ختم کر دیں، ہمیں چھٹی دلا دے قرآن سے۔ چھٹی دلانے کا نتیجہ اور چھٹی لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرح کی رسوائی ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ کہتی ہے جب میں پڑھ رہی تھی اس آیت کو، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑی چیز ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ غافر آیت نمبر 57، میں نے دل میں کہا، وہ خاتون کہتی ہیں کہ جب آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے تو انسان کا پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت معمولی چیز ہے۔ وہ قادر ہے کہ میرے رحم میں، میرے پیٹ میں ایک بچہ دے دے۔ اللہ اکبر! یہ یقین، یہ تدبر، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی۔ چند دن گزرے تھے، وہ کہتی ہیں کہ میں حاملہ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بچی سے نوازا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے قرآن کا انداز، یہ ہے تدبر کا انداز۔ آئیے ایک اور خاتون اپنا قصہ سناتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی اطاعت و خدمت میں بہت سی نافرمانی کے کام کر ڈالتی تھی، برائی کے کام کر ڈالتی تھی جبکہ وہ حرام ہے، تاکہ شوہر غصہ نہ کرے۔ ایک دن یہ آیت پڑھ رہی تھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک سے دو چار ہو جائیں۔ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے۔ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا عذاب علیم ان کو چھو لے۔ اتنا کہنا تھا، وہ کہتی ہیں کہ میرا دل حرکت میں آ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! میں خوف سے رونے لگی اور اللہ سے وعدہ کی کہ میرا شوہر گرچہ ناراض ہو جائے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ دیکھا آپ نے؟ تیسرا نمونہ لے لیجئے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ اور یہ میرے لیے ہدایت کا سبب بن گیا۔ کون سی آیت؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ میں اس آیت کو بار بار پڑھنے لگی۔ ترجمہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو میرے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، میرے راستے میں مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال کے بجا لانے میں، ہر نیکی کے راستے پر مجاہدہ کرتے ہیں۔ تو میں بار بار اس آیت کو پڑھنے لگی۔ میں کالج جا رہی تھی اور اس سے نکل رہی تھی، بار بار میں اسی آیت کو پڑھ رہی تھی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا بولانا۔ اس آیت نے اتنا خوف اور احساس پیدا کر دیا دل میں، الحمدللہ میری حالت بدل گئی اور اللہ کے فضل سے میں ہدایت پر آ گئی۔ اب میں قرآن کریم کی حافظہ ہوں۔ نسأل اللہ الثبات، اللہ تعالیٰ سے ہم ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور خاتون اپنا قصہ سناتی ہیں۔ یہ سب دور حاضر کے قصے ہیں جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگایا، قرآن کو سمجھا اور تدبر کیا، جو کمی پائی اللہ اکبر انہوں نے ٹھیک کر دیا اور اپنی حالت بدل لی۔ کہتی ہے کہ میں ایک بچی کے ساتھ جو کہ تحفیظ کی بچی ہے، ہم دونوں اس آیت پر غور کر رہے تھے۔ یہی آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ دونوں کہتی ہیں کہ ہم لوگ بعض برائیوں میں تھے، جب اس آیت پر غور کیا اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا تو رب نے ہمیں بلند مقام پر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمام لوگوں کو پہنچائے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کہتے ہیں، دور حاضر کا قصہ ہے، کہتے ہیں کہ بہت سی شہوات میں پڑا ہوا تھا اور یہ شہوتیں مجھے برائیوں کی طرف لے جاتی تھیں،
نعوذ باللہ من ذالک حتی تدبرت قولہ تعالی، یہاں تک کہ میں نے اس آیت کریمہ پر تدبر کیا۔ کون سی آیت؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ کیا کہتے ہیں کہ میں اس آیت پر غور کر رہا تھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر نہ اٹھائیے، ان لوگوں کی طرف مت اٹھائیے جن کو ہم نے دنیا کی زیب و زینت دے رکھی ہے، ہم انہیں اس میں آزمانا چاہتے ہیں۔ آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کا رب جو روزی دے رہا ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جعلت اردد واتدبر، میں بار بار اس جملے کو پڑھنے لگا، ورزق ربک خیر وابقا، ورزق ربک خیر وابقا۔ جتنی شہوتیں، بری خواہشات میرے اندر ہیں وہ چھوٹی پڑ گئیں، کمتر ہو گئیں، اور میں نے تمام سے توبہ کر لیا۔ دیکھا آپ نے؟ آئیے، چونکہ وقت بھی کم ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا، جب میں سورہ عنکبوت میں اس آیت کو پڑھا، اولم یکفہم، امام تھے، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمتا وذکرى لقوم یؤمنون۔ میں لوگوں کو تراویح کی سورہ عنکبوت میں اس آیت پر پہنچا، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اس میں رحمت ہے، یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں بہت متاثر ہوا، اب میں رونے لگا اور میں نے لذت اور مزہ پایا۔ اللہ اکبر، اس آیت کو بار بار پڑھنے لگا اور میں غور کر رہا تھا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں نصیحت ہے، قرآن سراپا رحمت ہے، قرآن سراپا رحمت ہے۔ آئیے، ایک خاتون اپنا قصہ سناتی ہیں کہ میں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی تنہائی میں کیا کرتی تھی، تنہائی میں افسوس کا اظہار بھی کرتی تھی۔ ایک وقفے کے بعد، اللہ اکبر، میری ایک دوست ہے، میری ایک سہیلی ہے، ان کے ساتھ تھی، اور میں نے اپنا معاملہ یاد کیا کہ میں کس کس برائی میں پڑی ہوئی ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ میں نے قرآن پکڑا تو میرے سامنے سے ایک آیت گزری، کون سی آیت ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا رب تمہارے دلوں سے واقف ہے، جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو اس سے واقف ہے۔ اگر تم لوگ نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف پلٹنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ رونا شروع کر دیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ آج سے تزکیہ نفس کروں گا تاکہ میں بھی مغفرت کے لائق ہو جاؤں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں سینے میں تنگی ہو، جب بھی تمہیں غم لاحق ہو، جب بھی تمہیں اس بات کی ضرورت ہو کہ تمہارا دل شانت ہو، مطمئن ہو، امن و امان کے ساتھ ہو، تو غور کرو سورہ حجر کی یہ آیتیں۔ اور وہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ تھا، میرے ساتھ ایسے ہی معاملہ تھا۔ تو میں نے اس آیت پر غور کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے، اس کا علاج جواب نہیں، مار نہیں، جیسا کہ ہم جھگڑوں پر اتر آتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، رب کی تسبیح بیان کیجئے، رب کی تحمید بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ کیا پتا چلا؟ جب بھی پریشانی لاحق ہو قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، تسبیح و تحمید بیان کیجئے، یہ تینوں چیزیں آپ کی ہر مشکل کا علاج ہے۔ آئیے آخری پوائنٹ لینا چاہتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی قرآن کے متعلق ایک دوسرے علم کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد
بعض دوستوں کے ساتھ ہمارا موعد تھا، ٹائم تھا کہ ایک برائی کرنے چلنا ہے۔ عشاء کی نماز میں امام صاحب نے ایک آیت کی تلاوت کی۔ کون سی آیت تھی؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ جو کچھ آپ نے مانگا اللہ نے دیا ہے، جو کچھ آپ نے مانگا اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ ہر آدمی اس آیت پر غور کرے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے بار بار یاد کرنا شروع کیا کہ ہمارے پاس کیا خیر ہے، کیا نعمتیں ہیں، تو میں شرما گیا اللہ سبحانہ وتعالی سے، اور جس برائی کا ارادہ کر رہا تھا اس سے توبہ کر کے الحمدللہ اس سے دور ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات، اسلاف کرام کے قصے اگر آپ غور کریں گے، اسلام لانے والوں کے واقعات، کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے قرآن کو سن کر، قرآن کا مطالعہ کر کے، اگر ایسے واقعات آدمی شروع کر دے، اللہ اکبر، کئی دن گزر جائیں گے لیکن واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، یہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کا ہم و غم یہ نہ ہو کہ آدمی پڑھے اور ختم کرے، 4 پارہ 6 پارہ پڑھے، قسم اللہ کی پڑھنا کار ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی چیز قرآن کا مقصد کہ آپ ایک آیت پڑھئے، سمجھ بوجھ کر پڑھئے، ایک آیت پڑھئے، سمجھ بوجھ کر پڑھئے، تدبر کے ساتھ پڑھئے۔ پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے فرامین ملتے ہیں اس واقعہ میں۔ صحابہ کرام نے بار بار کہا کہ تم پورا قرآن ختم کر لو، لیکن ایک آیت اگر آپ سمجھ بوجھ کر تدبر کے ساتھ پڑھو تو انشاءاللہ پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے اور اس سے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق دے۔ باری تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے حرز جان بنا دے، ہمارے دلوں کے لیے بہار بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے باری تعالیٰ ہر ہم و غم سے نجات کا سبب بنا دے، باری تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ہر طرح سے رحمت بنا دے، برکتوں کا ذریعہ بنا دے، باری تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے والا بنا دے، باری تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو ہمارے لیے آرام و سکون کا ذریعہ بنا دے، اور اس قرآن کریم کے ذریعے ہم خیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی انشاءاللہ اس سائے تلے آئیں اور وہ جنت کے مستحق ہوں، ان کے لیے دنیا بھی خیر ہو، ہمارے لیے بھی خیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔